السلام علیکم ایوریون، میں ہوں وشال شاکر اور میاں صاحب کے ساتھ آج ڈسکس کریں گے ایک بڑی ان ایکسپیکٹڈ ججمنٹ جو کہ ایک فل کورٹ آف آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے آئی ہے، جس پہ ہم نے کل ایک ریل تو کی تھی، آج ڈیٹیل ویڈیو کریں گے ریگارڈنگ دا ریزرو سیٹس. تو دیکھتے ہیں کہ یہ ججمنٹ جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ کیوں تھی، ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لائف پروسیڈنگس کے اندر کیا باتیں ہوئی، اور اپیرنٹلی ایک شارٹ آرڈر جو آیا ہے وہ کیا بتاتا ہے اس بارے میں. السلام علیکم میاں صاحب. وعلیکم السلام. میاں صاحب، ان ایکسپیکٹڈ تھی ساری ججمنٹ، ہم بھی کافی دیر ڈیبیٹ کرتے رہے، لائف پروسیڈنگز ریگولر آفس میں آ کے دیکھتے رہے. اب ایک شارٹ آرڈر آیا ہے، میں چاہوں گا کہ اس کی آپ ایک کریٹیکل انالیسس جو میاں صاحب کا سٹائل ہے وہ کر کے ذرا بتائیں اور آڈینس کو سمجھائیں کہ ہوا کیا ہے یہاں پہ. پہلی بات آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا؟ آپ کو ججز کے ریمارکس سے، ججز کے ویوز سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا؟ اور یہاں پہ نا یو ایس سپریم کورٹ کے ایک جج گزرے ہیں، ان کی بڑی فیمس کوٹیشن جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے بتانے کے لیے. A judge who opens his mouth shuts its brain. خیر anyways، اس شارٹ آرڈر کے بعد آپ نے پورے پاکستان کے اندر دیکھا ہوگا ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی اور ہر کوئی بندہ اس کو ڈسکس کر رہا ہے. میں اپنے ہمبل سے ایکسپیرینس کی بیسس کے اوپر کسی بھی قسم کی گستاخی کیے بغیر اور اس لیگل ایکیومن کی روشنی کے اندر اس شارٹ آرڈر کو ڈائسیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب یہ شارٹ آرڈر اناؤنس کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا 8-5 کے ریشو سے میجورٹی ڈیسیژن سے کچھ فیصلہ کیا گیا. اور پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونر جج نے اپنا فیصلہ پڑھنا شروع کیا اور اس فیصلے کے اندر تقریباً 10 پوائنٹس ہیں ان کے. ایک فیصلہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے دیا، اس کے 4-5 پوائنٹس ہیں. ایک فیصلہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے دیا اور اس سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایگری کیا اور اس کے 7 پوائنٹس ہیں. اور ایک 2 لائنر جسٹس امین الدین خان صاحب نے اور جسٹس افغان صاحب نے ڈیسیژن دیا. ایشو کو اگر دیکھیں آپ تو اس روشنی کے اندر اس فیصلے کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 11-2 کا ریشو ہے. اچھا، بہت سارے لوگوں نے کل کامنٹ بھی کرنا شروع کر دیا کہ آپ نے سنا نہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 8-5 کے ریشو سے کہا، تو یہ 11-2 کا ریشو کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. ساری پرابلم کھڑی ہوتی ہے جو آرٹیکل 17 کے اوپر ایک پولیٹیکل پارٹی کا سمبل لینے کے بعد سپریم کورٹ نے 13 جنوری 2024 کو ایک ڈیسیژن دیا کہ چونکہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائے لہٰذا ان کو سمبل نہیں مل سکتا. اچھا، اس کے بعد پورے پاکستان میں ایک ہیو اینڈ کرائے شروع ہو گیا کہ جی پارٹی بین ہو گئی، پارٹی بین ہو گئی اور اس پارٹی اب یہ الیکشن نہیں کر سکتی، کنٹیسٹ کر سکتی، یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں. اچھا، جب وہ فیصلہ آیا تو ایک ریکورس اس پارٹی نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے تمام کے تمام کینڈیڈیٹس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا کہ آپ جائیں انڈیپینڈنٹلی کنٹیسٹ کریں، کیونکہ 13 جنوری 2024 کے فیصلے کی روشنی میں 1 مارچ 2024 کو ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان انہیں انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیتا ہے اور پورے پاکستان کے اندر ایک ہیو اینڈ کرائے شروع کر دیا جاتا ہے بالخصوص اس فیصلے کے اوپر جو 13 جنوری 2024 کا فیصلہ تھا. اور اس میں بہت کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ فیصل صدیقی صاحب جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل تھے انہوں نے اس پہ ایک ٹویٹ بھی کیا. پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا اس میں جو ان کے وکیل تھے انہوں نے اس فیصلے کے بارے میں یہ کہا کہ یہ مولوی تمیز الدین کا جو کیس ہے اس سے بھی زیادہ برا فیصلہ ہے. لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے ڈپرائیو کر دی. وی ول ناٹ گیٹ انٹو دا پولیٹیکل ایشوز، اس کو بات کو چھوڑ دوں کہ یہ آپ کے آئین کا. میں آپ کو ایک آرگومنٹ دیتا ہوں. قاضی فائز عیسیٰ کو جب آپ سنیں اس پوری کی پوری ہیئرنگ کے اندر تو قاضی فائز عیسیٰ ول آف دا پیپل، لیٹر اینڈ اسپرٹ آف دا لا، سمپلسٹی آف دا کانسٹیٹیوشن پہ ڈبیٹ کرتے ہوئے جائے. اور بہت سارے لوگوں نے یہ آرگیومنٹ بھی کیا کہ جی یہ جو 8 ججز ہیں، ابھی میں آتا ہوں اس کے اوپر کہ 8 ججز نے کیا ڈیسیژن دیا. انہوں نے ریڈنگ ان ٹو دا کانسٹیٹیوشن کیا جبکہ پلین ریڈنگ کے مطابق یہ ریلیف نہیں بنتا تھا جو ریلیف دیا گیا.
لیکن ریڈنگ ان کانسٹیٹیوشن سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کا پورا آئین کا ایڈیفس کھڑا کس کے اوپر ہوا. وہ 3 پرنسپل ہے. undoubtedly without any doubt sovereignty belongs to Allah Ta'ala. The people of the Pakistan are the sole power of this country, and that power is going to be exercised by the chosen representative of Pakistan as a trust. This is the edifice of your constitution. اور اس کی روشنی میں ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی کی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرے, ان کی کیمپین کرے, سو اینڈ سو فورتھ. بالکل. تو اس پرنسپل کو دیکھتے ہوئے آئین کی جو بھی تشریح ہونی تھی وہ اسی صورتحال کے اندر ہونی تھی. بالکل. اور اگر آپ اس کی بات کریں گے تو جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ جب کوئی پولیٹیکل پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے تو آرٹیکل 51 آف دا کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک میکنزم, ایک فارمولا جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے بارے میں کہ اگر کوئی پارٹی جیت کے آتی ہے پارلیمنٹ کے اندر تو اس کے بعد پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے اوپر ان کو کتنی سیٹیں جو کہ ریزرو سیٹس ہوتی ہیں ان کو الیکشن نہیں لڑنا پڑتا, وہ ریزرو پارٹی نامینیٹ کرتی ہے, عورتوں کو نامینیٹ کرتی ہے, اس کے بعد مائنورٹیز کو کرتی ہے, تو اس کی آپ کو ایک لسٹ دینی پڑتی ہے. یہ 51 کے اندر پورا 51(6) DEC اس کی انٹرپریٹیشن ہونی تھی ساری کی ساری. اسی کی روشنی کے اندر آپ دیکھیں تو آئین کا آرٹیکل 218 ہے جو الیکشن کمیشن کی ڈیوٹیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے آنیسٹلی فیئر الیکشنز وغیرہ کروانے. ٹھیک ہے. یہ جو فیصلہ ہے تمام کے تمام ججز کی طرف سے یہ ایک کمپلیٹ چارج شیٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لائر تھے اس ہیئرنگ کے اندر انہوں نے کہا جی ہم نے تو جو کچھ کیا ہے ان کانسیکوینس آف 13 آف جنوری 2024 کے جو ڈیسیژن ہے اس کے کانسیکوینس میں کیا. لیکن اب کل سے جب یہ فیصلہ آیا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ٹی وی کے اوپر خبریں چل رہی ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی غلط انٹرپریٹیشن نہیں کی. ذرائع الیکشن کمیشن نے کہا کہ پی ٹی آئی کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر موجود ہے. الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی. البتہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو درست قرار نہیں دیا. جب ان کے سمبل چھن گیا تو اس کے بعد یہ خود ہی انڈیپینڈنٹ ہو گیا and so on and so forth. Having said that, اب یہ فیصلے کو میں آپ کے سامنے ڈائسیکٹ کرتا ہوں. وہ فیصلہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پارٹی سمبل کے اوپر لکھا تھا اس فیصلے کو میں نے پڑھا ہے بہت بار. اس میں کہیں پہ بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ جس پارٹی نے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائے ان کا الیکشن لاز کے مطابق سمبل تو لے لیا گیا, لیکن یہ کہیں پہ بھی اس میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی. بس ان کو ایک کامن سمبل نہیں دیا جا سکتا. فار انسٹنس میں آپ کو آڈینس کے لیے بتاتا چلوں کہ آپ الیکشن جب آتے ہیں تو اگر وشال نے اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں تو وشال کا ایک کورنگ کینڈیڈیٹ بھی ہوتا ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس دفعہ 2024 کے الیکشنز کے اندر بہت ساری پارٹیز نے بالخصوص ایک مخصوص پارٹی نے 8 کینڈیڈیٹس بھی اپنے دیے کہ اگر ایک اٹھایا گیا تو دوسرا آ جائے گا, لیکن پارٹی ایفیلیشن صرف اسی بندے کی تصور ہوتی ہے جس کو پارٹی سرٹیفکیٹ یا جس کو عام زبان میں ٹکٹ کہتے ہیں وہ ٹکٹ دی جاتی ہے. باقی تمام کے تمام کو ڈفرنٹ سمبلز دے کے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. That's how it operated. اس پوری ہیئرنگ کے دوران فیصل صدیقی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے کیس کو بلڈ کیا اور وہ بلڈ ایس آئی سی کے لیے اچھا بلڈ کیا, لیکن کنٹینیوسلی تھرو آؤٹ دا کمپلیٹ بینچ جو اوپر اویلیبل تھا اس کے اندر یہ بات آ رہی تھی اور بالخصوص اس بات کو زیادہ تر ایڈوکیٹ کر رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ جی آپ کا کانفلکٹ ہے. اور یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بہت ٹیکنیکل پرابلم آیا اور وہ پرابلم یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس پی ٹی آئی کہیں پہ بھی نہیں تھی. انہوں نے کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک پٹیشن فائل کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں جو کہ ڈسمس ہوئی, اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں گئے, اس کے بعد اس کی چیمبر ہیئرنگ اویلیبل تھی لیکن اس کو پرسو نہ کیا گیا, وہ ایک ڈفرنٹ ڈبیٹ ہے. لیکن پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن لے لیں, انہوں نے جو ای سی پی کا آرڈر تھا جس کو اپ ہولڈ کیا وہاں پہ پی ٹی آئی نہیں تھی. اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی قاضی فائز عیسیٰ نے کئی دفعہ اپنے اس ہیئرنگ کے دوران کہا جی آپ کا کانفلکٹ ہے, ہو آر یو, یا تو آپ پی ٹی آئی کے ہیں یا آپ ایس آئی سی کے ہیں. اب یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں اور اس آرگیومنٹ کو کنٹینیوسلی
جسٹس عطر من اللہ ریبٹ کرتے رہے ہیں اس آرگیومنٹ پہ. آرٹیکل 17 کی ایتھوس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اٹ از دا ول آف دا پیپل. لوگوں نے جس پارٹی کو ووٹ دیا, جیسے بھی ووٹ دیا, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ اور پولیٹیکل ایریا, وی ول ناٹ پلے انٹو دیٹ. بٹ ان کا آرگیومنٹ اس چیز کے اوپر تھا کہ جی ول آف دا پیپل, اور ول آف دا پیپل کے اندر آپ کس طرح ان لوگوں کا حق جو ہے وہ چھین سکتے ہیں, کیونکہ 51 کے اندر جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا فارمولا ہے اس کے مطابق ایک پارٹی نے جس نے سب سے زیادہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں, اور اگر کوئی پارٹی جوائن کی ہے تو اس سینیریو میں ان کو اگر آپ سیٹس نہیں دیتے تو اس سینیریو کے اندر جو پارٹیاں جنہوں نے سیٹس نہیں بھی جیتی ان کو دینے کا ڈز ناٹ میک اینی سینس اور سمجھ نہیں آتی. تو اسی روشنی میں سیکنڈ لاسٹ ہیئرنگ اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک بہت کمال کی بات کی تھی. انہوں نے کہا ذرا اس کی ہمیں امپیکٹ ایویلیویشن کر کے دیں. وہ امپیکٹ ایویلیویشن یہ تھی کہ اگر یہ ٹکٹیں, یہ جو سیٹس ہیں ریزرو سیٹس اور مائنورٹیز کی سیٹس, یہ سنی اتحاد کاؤنسل کو نہیں جاتی تو یہ کس کو جائیں گی. یہ کنٹینیوسلی سوال آتا رہا, اور اس سوال کی روشنی کے اندر وہ اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ڈز ناٹ مین کہ انڈیپینڈنٹس نے اگر کسی ایسی پارٹی کو جوائن کر لیا جنہوں نے جنرل الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا یہ ان کو ملیں گی. یہ باقی جو جنرل الیکشن کنٹیسٹ کر کے آئے ہوئے لوگ ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ان لوگوں کو ملیں گی ساری کی ساری, اور وہ پروپورشنل ہوں گی جتنی انہوں نے جیتی. یہ بھی آرگومنٹ دیا گیا کہ ایک پارٹی نے کچھ جیتا ہی نہیں, ان کو ساری تو نہیں دے دی گئی. سو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا جو میکنزم الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فالو کیا تھا وہ انہوں نے ان کی جنرل الیکشن کی سیٹس جیتنے کی بیسس پہ کیا تھا, جو کہ غلط میکنزم تھا. ٹھیک ہے. اسی سیکنڈ ہیئرنگ کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آل دا پرابلمس, جسے کہتے ہیں نا فساد کی جو جڑ ہے, وہ 13 جنوری 2024 کا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, جس کی رانگ انٹرپریٹیشن کی گئی, جس کی وجہ سے ایک پارٹی کو ڈسمینٹل کیا گیا. سو یہ دس از واٹ دا ورڈنگ آف ہز لارڈشپ از. تو کیوں نہ ہم کلاک کو اینٹی کلاک وائز اس ٹائم پہ لے جا کے اس کو سارے کا سارا جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لائن کے اوپر آرگیومنٹ ہوا. دا ٹرننگ پوائنٹ, اور جو آپ نے ابھی شروع میں ایک بات استعمال کی کہ ان ایکسپیکٹڈ, میں سب ان ایکسپیکٹڈ تھی ساری ججمنٹ. وہ ان ایکسپیکٹڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کس وجہ سے. کراچی کیمپ کے جو 3 ججز تھے, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس حسن رضوی اور جسٹس عرفان سادات, دے پلیڈ دا موسٹ پیوٹل رول ان دس کیس. کیونکہ بہت سارے لوگ جسٹس یحییٰ آفریدی کے سوئنگ ووٹ کی بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جسٹس عرفان سادات کے بارے میں, لیکن ان 3 ججز نے بہت امپورٹنٹ رول کیا. اور ٹو مائی ہمبل انڈرسٹینڈنگ جو ٹیبل ٹرن ہوا ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے لاسٹ دن کے آرگیومنٹس پہ ہوا ہے, جہاں انہوں نے الیکشن کمیشن کی کنسیلمنٹ, الیکشن کمیشن کی فجنگ آف نمبرز, الیکشن کمیشن کی آئی وڈ رادر سے جو انہوں نے نہیں کہا کہ انہوں نے سپریشن آف فیکٹس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے تمام کے تمام کورٹ کے سامنے رکھا. فار انسٹنس آئی اسٹل ریمبر کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے تو وہ آر او کے پاس انہوں نے کہا تھا میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوں اور میں پی ٹی آئی کا ہی ٹکٹ آپ کے پاس جمع کرواؤں گا. اور آر او نے کہا چونکہ الیکشن کمیشن یہ کہہ چکا ہوا کہ دیٹس ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی سو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک دیٹ ٹکٹ, تو ان کا آپ مجھے ریسیونگ دے دیں. That was the turning point. That was the turning point. اب بہت سارے اور بھی وکیل تھے. That was the turning point. اچھا, اور اس کے بعد جب وہ ریکارڈ کورٹ کے سامنے رکھا گیا تو اس کے بعد چیزیں چینج ہونا شروع ہو گئی. And apparently that record was also placed by the ECP itself, جس سلمان صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے میرے ہی ڈاکومنٹس خود جمع کروائے ہیں یہاں پہ. اچھا, یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. سلمان اکرم راجہ صاحب کس کیپیسٹی میں ادھر کھڑے ہوئے تھے؟ انہوں نے ایک سی ایم اے فائل کی ہوئی تھی اور وہ تھی کنول شوزب کی طرف سے, جو کہ اس لسٹ میں پریورٹی لسٹ نمبر 1 تھی جو ریزرو سیٹ کی تھی. اب یہ میں ابھی آؤں گا اس آرگیومنٹ کے اوپر. سو اس نے کہا تھا چونکہ میں پی ٹی آئی کی ریزرو لسٹ میں تھی لہٰذا ایس آئی سی کو سیٹس دے دی جائیں اور میں آٹومیٹکلی ان کی لسٹ کے اندر آ جاؤں گی تو آئی ول بی دا. اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے آپ کو تو نہیں اس کے اندر انکلوڈ کیا, لیکن الیکشن کمیشن نے ٹو ٹریپ سلمان اکرم راجہ, ناٹ نوئنگ
that he is a very wizard of a constitutional law. उनके डॉक्यूमेंट्स फज करके उधर लगा दिए, जिसके अंदर वो रिसीविंग नहीं लगाई, जिसके बाद सलमान अकरम राजा ने वो वाले डॉक्यूमेंट्स लगाए. हैविंग सेड दैट, हेयरिंग कंप्लीट हो गई, रिबटल्स आ गए, सारा कुछ हो गया, और एज एक्सपेक्टेड लाइक मैनी अदर केसेस वहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया आज ही डिसीजन आ जाएगा, लेकिन डिसीजन नहीं आया. अगले दिन भी नहीं आया. देन इट वॉज अनाउंस कि जी ये जुमे वाले दिन जो है सुबह 9 बजे 9:30 बजे केस टेकअप होगा. फिर कहा जी 12 बजे टेकअप होगा. बट जब डिसीजन आया तो डिसीजन ये आया, काजी फाइज ईसा साहब, जमाल खान मंदोखिल साहब, ये दोनों एग्री करते हैं, और नोट लिखा हुआ है जस्टिस जमाल खान मंदोखिल का. वो ये कहते हैं कि हमने तो ऐसी कोई डायरेक्शन दी ही नहीं थी, हमने ऐसी कोई डायरेक्शन दी ही नहीं थी कि ये पार्टी का सिंबल लेने की वजह से ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये आपने गलत किया. लिहाजा जो इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड सबमिट किया उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने पीटीआई के टिकट सबमिट किए थे, लिहाजा उनको ट्रीट करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनको उनकी जो रिजर्व सीट्स जितनी बनती हैं वो दी जाएं, और जो बाकी बचती हैं वो उनके अंदर जो इंडिपेंडेंट है, सिंस दे हैव जॉइंड एसआईसी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, और उन्होंने जनरल इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, लिहाजा उनको ये सीटें नहीं दी. ये उनका व्यू है. अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आई है काजी फाइज ईसा साहब के उन तमाम स्टांसेस से जो उन्होंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हेयरिंग कंडक्ट किया. अच्छा, आई वांटेड टू टॉक अ लॉट अबाउट दैट काइंड ऑफ remarks the way the court was conducted. Yes. But I, with my humble experience and lack of that exposure, so I won't comment on that. But every single lawyer is talking about that. Yes. So I won't go that कि इस तरह कोर्ट कंडक्ट होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो एक अलग बात है. हमारी क्या औकात है, जो बैठे हुए ऊपर उनको बेहतर पता हो सकता है. बट हैविंग सेड दैट, एक क्रेडिट तो काजी फाइज ईसा साहब को जाएगा. whether he was biased, whether he was prejudiced towards certain political party, whether he had any kind of animosity or whatever he had, it was available on the live stream. Everyone watched it. जनरल पब्लिक अगर ये ना होती तो उनको नहीं पता चलना था. बट दिस क्रेडिट गोज टू जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब. और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने अपने स्टांस, जो अपने ऑब्जर्वेशंस और क्वेश्चंस पोज किए फुल कोर्ट हेयरिंग के अंदर, उससे थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करते हुए इम्प्रूवमेंट आई है उनके. वेराज जस्टिस हमीदुद्दीन खान और जस्टिस जस्टिस अफगान जो थे, उन्होंने तो क्लियर कैटेगोरिकली कहा कि जी ईसीपी ने भी सही किया और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने भी सही किया, और यही स्टांस काजी फाइज ईसा साहब का था जिससे वो इम्प्रोवाइज करके जस्टिस जमाल मंदोखिल की तरफ आए. अच्छा, अब आ जाते हैं विशाल जो 8 जजेस हैं, उसके अंदर जो सबसे कमाल की एडिशन है दैट इज अ कराची कैंप, और उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बिलखसूस, क्योंकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब उस बेंच का हिस्सा थे जिसके ऊपर पीटीआई से वो पार्टी सिंबल छीना गया था. अच्छा, इन जो 8 जजेस का नोट है उसके अंदर पैराग्राफ नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एक कंप्लीट मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया, और 2 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन पैराग्राफ्स के अंदर हैं, जो कि इन फैक्ट एक पूरा का पूरा चार्ज शीट है ऑन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. पहली बात ये कि उन्होंने इन 8 जजेस ने इन पैराग्राफ्स के अंदर ये कहा है कि हम क्लॉक को एंटी क्लॉकवाइज चलाते हुए उस स्टेज के ऊपर ले जाएंगे जहां पे आपने पार्टी एफिलिएशन देनी है. ठीक. सो जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की रोशनी के अंदर ईसीपी ने उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, चूंकि पीटीआई के 39 कैंडिडेट्स ने जीते हुए हैं तो दे आर अ पॉलिटिकल पार्टी. नाउ जो रिमेनिंग 41 कैंडिडेट्स हैं उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन करना है या किसी और पार्टी को ज्वाइन करना है, तो डेफिनेटली दे विल गो विद द पीटीआई.
سو انہوں نے کہا ان 39 کے 9 جو ہیں وہ تمام کے تمام کنسیڈر کیے جائیں گے، کیونکہ اسی پیراگراف، اسی جو 8 ججز ہیں یہ اپنے پیراگراف نمبر 5 کے اندر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی واز اینڈ از اے پولیٹیکل پارٹی. سو بیسکلی سپریم کورٹ کے یہ 8 ججز ان کریکٹیو میئرز کے اوپر جا رہے ہیں جس نے تمام کا تمام ابہام کریٹ کیا ان 3 ممبر ججمنٹ میں، جس کا غلط انٹرپریٹیشن کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. کیونکہ ڈیورنگ دا ہیئرنگ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم اسی کو کریکٹ کر دیں تو تمام کا تمام جو اس کی کنٹینیویشن کے اندر جتنے بھی ایکشن اور ان ایکشنز ہیں they will lapse and things will put in place. یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا، things will fall into the place، جو ان کی جگہ. پی ٹی آئی کو اسیل کرنا چاہیے تھا، پارٹی بننا چاہیے تھا، نہیں بننا چاہیے تھا. دس از دا بیسٹ نون ٹو دیئر اون لیگل ٹیم، بٹ ایوری سنگل جج ان دا ممبر پوائنٹڈ دس فیکٹ دیٹ یو شوڈ ہیو چیلنجڈ. اور جب یہ میں بات کرتا ہوں تو جو 5 ججز دوسری سائڈ پہ گئے، یہاں پہ ایک کانسیپٹ کانسٹیٹیوشن کا آ جاتا ہے کہ آپ نے جو اس کے ڈیسیژن کرنا ہے وہ لیٹر آف لا ورسز اسپرٹ آف لا کے ساتھ تھا. اس کے بعد آپ نے کمپلیٹ جسٹس کرنا ہے یا ٹیکنیکل جسٹس کرنا ہے. سو ان ٹرمز آف دا اسپیشل فریز یوزڈ بائی ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب، peculiar facts and circumstances of the general elections of 2024. اب peculiar facts and circumstances 2024 کے الیکشن کے کیا تھے؟ It is known to everyone. So we will not go into that detail, but it is admitted that the things were not conducive for a certain mindset people, تو جس کی وجہ سے وہ ایک peculiar facts and circumstances ہے. اور جو میں نے بات کی کہ پی ٹی آئی کو چیلنج کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کو بہت سارے لوگوں نے اس بات سے بھی انسینویٹ کیا ان کی لیگل انکمپیٹنس، کیونکہ had they been consulting with سلمان اکرم راجہ صاحب تو یہ کبھی بھی سچویشن نہ آتی، بیکاز وہ اپنی معاملات کے اندر he was very vigilant، جس کی وجہ سے میں نے کہا the table turned on that day. بٹ جو بھی ان کی ٹیم وغیرہ تھی، جو بھی مینج کر رہی تھی، ان کی I'm sorry but I have to say this، لیگل انکمپیٹنس کو نظر میں رکھتے ہوئے انہی 8 ججز نے پیراگراف نمبر 10 کے اندر یہ کہہ دیا کہ بھائی صاحب اگر آپ کو ہمارے اس فیصلے کی سمجھ نہ آئے یا کمیشن کو سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں ایک درخواست دے کے ان چیمبر ہیئرنگ لے سکتے ہیں ان 8 ججز سے، ناٹ 13 ججز سے، ان 8 ججز سے، کیونکہ ان کا میجورٹی ڈیسیژن ہے، تاکہ ہم آپ کو کلیریفائی کر دیں کہ اب اس فیصلے میں ہمارا مقصد اور کہنے کا مقصد کیا ہے. دس از سم تھنگ ویری، یہ آئین کا جو میں نے آپ کو بتایا نا آرٹیکل 187 جو کمپلیٹ جسٹس کی بات کرتا ہے، اس فیصلے کے اندر جو دوسرے اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں دے وڈ آرگیو کہ جی یہ ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے لیے کمپلیٹ جسٹس کا کانسیپٹ آیا، باقیوں کے لیے نہیں آیا. لیکن ان کو یہ آرگیومنٹ دینے سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا اس پہ جو منصور علی شاہ صاحب نے آبزرویشن دی تھی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد جب وہ ریفرنس جب وڈرا ہوا اس کے اوپر سر منصور علی شاہ صاحب کا جو رول تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا. تو بیسکلی جو ایک سینکٹٹی اٹیچ ہے اس انسٹیٹیوشن کو، منصور علی شاہ صاحب نے اس فیصلے کے اندر سپریم کورٹ ایز این انسٹیٹیوشن کو ایک سینکٹٹی بخشی ہے in comparison to the insinuations or the observations or the remarks given by the Chief Justice during the course of hearing. So اس وجہ سے that is very important. اچھا اگر میں پیراگراف نمبر 10 کی بات کروں گا تو جسٹس جمال مندوخیل صاحب کا جو نوٹ ہے اس کے پیراگراف نمبر 7 پہ ان فیکٹ جس سے یعنی قاضی صاحب کو ایگری کرنا چاہیے تھا جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان کے ساتھ، لیکن انہوں نے مندوخیل صاحب کے ساتھ ایگری کرتے ہوئے جو پیراگراف نمبر 7 کے اندر انہوں نے کہا وی کین ناٹ ریڈ ان ٹو دا کانسٹیٹیوشن ٹو گیو اے فیور ٹو سرٹن پولیٹیکل پارٹی. دس از اے ویری سیریس آبزرویشن بائی 2 آنریبل ججز آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان. اور آئی وڈ in my humble innocence, keeping myself away from the contempt, I would rather say it's a kind of allegation towards the 8 judges interpretation with reference to the proposition involved. So that's what it happened. اچھا سر، اس میں جسٹس
منیب اختر صاحب کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول تھا وائل ہی واز کراس کوشچننگ سکندر صاحب ڈیورنگ ہز آرگیومنٹس. تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی, ابھی اپنے پیکولر فیکٹس کی بات کی, پیکولر فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز کی. تو آئی بلیو کہ انہوں نے سکندر صاحب کا پورا مومنٹم ڈیریل کر دیا وین ہی سیٹ کہ ایک بات ہوتی ہے کہ ایک پارٹی نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس کے کچھ ٹیکنیکل بات آ گئی. ایک چیز ہے کہ اسی بھی پارٹیسپیٹ کرنے ہی نہیں دے رہی. دے آر سیئنگ انڈر دا انٹرپریٹیشن آف 13 جنوری آرڈر کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, پارٹی ہی ڈیزولو ہو گئی کیونکہ ان کا سمبل لے لیا گیا. تو ان کا جسٹس منیب اختر صاحب کا رول آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں دا فائنل شارٹ آرڈر؟ یار شارٹ آرڈر آئی بلیو کیونکہ اس کے اوپر سائن جسٹس منیب اختر کے ہیں, بٹ وہ جو آتھر کیا ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیا, اور ڈیفینیٹلی جسٹس منیب صاحب نے یہ پڑھ کے اس سے ایگری کیا ہے. تو یہ جب ڈیٹیل ریزننگ آئے گی تو اس کے اندر ہی اس چیز کو دیکھا جائے گا. دیکھو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو آرگیومنٹ دیا تھا نا کہ اگر ہم ایک چیز کو ٹھیک کر دیں, کیونکہ 13 جنوری کا آرڈر اور 1 مارچ کے اس کی کانسیکوینس میں 1 مارچ کا ای سی پی کا آرڈر, دیٹ لیڈ ٹو ایوری کنفیوژن فار سیک آف آرگیومنٹ. یعنی اس وقت اگر پی ٹی آئی کی حالت دیکھیں تو وہ لوارسوں کی طرح کبھی کہیں جا رہے تھے, کبھی کہیں جا رہے تھے کہ ہم کس کے ساتھ الحاق کریں, اور یہ وہ سارا کچھ. تو اس سینیریو کے اندر اگر اس کو کریکٹیو میئر کے اندر لے لیا جائے تو یہیں پہ کمپلیٹ جسٹس اور ٹیکنیکل جسٹس کی بات آتی ہے. جسٹس یحییٰ افریدی کے جو نوٹ ہے وہ ٹیکنیکل جسٹس کے اوپر بیس کرتا ہے. جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو بات کی ہے اس کے اندر تو انہوں نے اکنالج کر لیا ہے کہ جو ہمارے پاس ڈاکیومنٹ ای سی پی نے سبمٹ کیے ہیں اس کے مطابق کچھ پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں, سو ان کو ان کے شیئر کے مطابق دیتے ہیں, باقی کی ساری جو ہے وہ آپ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو دے دیں. سو دے اگین آر سیئنگ دا ٹیکنیکل جسٹس. اور اگر منصور علی شاہ صاحب اور ان 8 ججز کو دیکھا جائے تو دے آر ٹاکنگ اباؤٹ کمپلیٹ جسٹس. اور اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ایک ججمنٹ ہے جو کہ انہوں نے کہا کمپلیٹ جسٹس از ناٹ اے جورسڈکشن, دس از سم کائنڈ آف اے پاور وچ دا ججز ایکسرسائز. اس فیصلے کے آنے کے بعد ایک آرگیومنٹ بہت ویمنٹلی کیا گیا تمام کے تمام نیوز چینلز پہ اور سوشل میڈیا پہ کہ پی ٹی آئی پارٹی ہی نہیں تھی تو ان کو یہ کیسے دے دیا گیا, گئی تو ایس آئی سی تھی اور اس کو دینا چاہیے تھا. دیکھیں بات, the proposition involved before the Supreme Court or the full court was not a kind of a proposition between two parties like a civil case or a criminal case where you are adversaries to each other. It was a constitutional domain. It was the or when it was a constitutional domain, so I reckon it was under Article 185. So when it was under Article 85, but then the Supreme Court is bound by the fundamental rights as well. Jiski wajah se Justice Atar Minallah again and over, importance of Article 7, importance of the people who chose their representative. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس طرح پلین ریڈنگ کی بات کرتے ہیں کہ جی بہت آسان ہے, اور منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اتنا آسان ہوتا تو 75 سالوں سے ہم اس کی انٹرپریٹیشن نہ کر رہے ہوتے. سو میرے لیے, میری نظر میں اس شارٹ آرڈر کو دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں کے انٹلیکچوئل قد و قامت میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے, اور کچھ لوگوں کی انٹلیکچوئل قد و قامت تو پہلے بھی نہیں تھی اور زیادہ وہ گر گئی بھی ہے. سو اس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, اس کے بعد جسٹس عائشہ آپ کے سامنے ہے. پھر دیکھو بات سنو, یو آلویز لرن. جسٹس محمد علی مظہر کمنگ ٹو دس کیمپ, اور جسٹس حسن رضوی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہی از سچ اے بگ مائنڈ کہ انہوں نے بہت سارے آلریڈی فیصلوں پہ ڈائسنٹ دیا ہوا, جس کے اندر فیمس وہ 209 کے اوپر ان کا ڈائسنٹ ہے. پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کے ساتھ کسی بینچ کے اندر کرمنل میٹر کے اوپر تھے, وہاں پہ ان کا ڈائسنٹ تھا. سو وہ بہت زبردست انہوں نے رول پلے کیا. سو ان کے یعنی ایز این انسٹیٹیوشن, وشال میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ ڈیسیژن ادروائز آتا, یو میں ایگری اور ڈس ایگری, دیٹس یور رائٹ, لیکن ادر وے راؤنڈ آتا تو اس کے بہت فار ریچنگ کانسیکوینسز ہو جانے تھے, جس کی وجہ سے اس بات کو بھانپتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی پوزیشن چینج کی ہے. ہسٹری کے اندر مولوی تمیز الدین کو لوگوں نے بھول جانا تھا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یاد رکھنا تھا, اور انہوں نے جسٹس جمال خان مندوخیل کے ساتھ ایگری کرتے ہوئے اپنی اس پوزیشن کو
جو ہے نا امپرووائز کرتے ہوئے, جسٹیفائی کرتے ہوئے صحیح کریکٹو میئر کے اوپر لانے کی کوشش کی ہے. ادروائز جس قسم کی کورٹ کنڈکٹ کی گئی, that's up to them, they know how to handle it, but that was not perceived as a good way of conducting in a legal fraternity, but that's constitutional interpretation, that's how it happens. اچھا, کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کی بات کریں تو کچھ جو جسٹسز ہیں, آنریبل جسٹسز ہیں, کچھ لوگ ٹیکنیکل باتوں پہ زیادہ رہ رہے تھے, بٹ کچھ جسٹسز تھے جیسے جسٹس اظہر منی اللہ صاحب ہو گئے, منیب اختر صاحب ہو گئے, منصور علی شاہ صاحب ہو گئے, وہ اوور آل سرکمسٹانسز کو بھی ایکویژن میں لے کر آنا چاہ رہے تھے. بٹ وی بلیو کہ کچھ جیسے جس میں قاضی فیصل صاحب بھی شامل ہیں, وہ بہت ٹیکنیکل باتوں پہ رہ رہے تھے, پلین ریڈنگ آف دا کانسٹیٹیوشن, پلین ریڈنگ آف دا لا, پلین ریڈنگ آف دا ریگولیشنز, کہ اس کی حد تک رہیں, کوشچنس کو بعد میں ایڈریس کر دیجیے گا. بٹ اطہر منی اللہ صاحب بھی بار بار ان کو جب ریبٹ کرے تو وہ اسپیشل سرکمسٹانسز کو لے کر آنا چاہتے ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو نو یور پوائنٹ, how important was the role of special circumstances and the facts of the case while deciding in the constitutional domain? یار پتہ ہے, میں وشال آپ کو ایک بات بتاؤں, کانسٹیٹیوشنل ہسٹری اگر آپ پاکستان کی اٹھاؤ تو حامد خان صاحب نے اس کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی ہوئی ہے, اور ہم اس پہ ایک ریل بھی کر چکے ہیں. یہ کوئی اتنی اچھی ہسٹری نہیں ہے ڈیفینیٹلی, بٹ آئی مسٹ کنفیس ٹو دس فیکٹ کہ قاضی صاحب نے یہ جو لائیو ہیئرنگز, لائیو اسٹریمنگ کر کے بہت ساری پبلک کو جو اویئر کر دیا ہے, یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بڑے ہمبل طریقے سے, بڑے ادب اور مؤدبانہ طریقے سے, جس طریقے سے فارمر ججز کو ملائن کیا گیا, جس قسم کے فارمر ججز کے بارے میں آبزرویشن پاس کی گئی, دیٹ واز انکالڈ فار. کیونکہ یہ حرکت صرف قاضی فائز عیسیٰ کرتے ہوئے آپ کو بینچ کے اندر نظر آئیں گے. یو وونٹ فائنڈ اینی ادر ججز سیئنگ اور پاسنگ دیٹ کائنڈ آف بلیٹنٹ ریمارکس. اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پاکستان میں کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو اپنے ڈومین کے اندر رہ کے کام کرتا ہو, بی دیٹ اٹ میٹس جوڈیشری, اسٹیبلشمنٹ اور لیگل فرٹرنیٹی, ہر کوئی اپنے جوتوں سے باہر نکلا ہوا. لیکن جس قسم کی سینکٹی, جس قسم کی جسے کہتے ہیں مقدس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پورٹرے کرنے کی کوشش کیا کہ وہ آئینی ادارہ ہے, وی نو اٹ. یہ لاء کالجز میں ہم پڑھاتے ہیں کہ وہ آئینی ادارہ ہے, اور وہ جو بندے 30 سال سے وکالت کر کے آپ کے سامنے آرگیو کریں, دے نو اٹ, وہ آئینی ادارہ ہے. اینڈ اٹ از آلسو اے فیکٹ, اٹ از آلسو اے ایڈمیٹڈ پوزیشن آف لا کہ اس آئینی ادارے نے وائلیشنز کی ہیں. لیکن اپنے انسٹیٹیوشن کو اتنا ملائن کرنا, اور ایک ایسے انسٹیٹیوشن کے جس نے سارا بیڑا غرق کر دیا اس کو اپ لفٹ کرنا, اور یہ دیٹ واز بیونڈ مائی انڈرسٹینڈنگ. ایک پرسنل ریمارک ہو سکتا ہے, لیکن بہت ادب کے ساتھ, وداؤٹ ڈوئنگ اینی گستاخی ٹو اینی ون. بٹ دا ایشو از کہ پارلیمنٹ مقدس ہے اور اس کو رہنا چاہیے. عدلیہ کا کام انٹرپریٹیشن کرنا ہے اور اس کو کرنا چاہیے. لیکن بیسک چیزیں کہ جی آپ آئین کھولیں, یہ بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتا ہے, وی نو اٹ, وہ بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتا ہے. لیکن آپ یہ چیز تو دیکھیں کہ جو بندے آپ کے سامنے آرگیو کر رہے ہیں اور جس قسم سے, جس طریقے سے ان کو انڈرمائن کیا گیا, دیٹ واز بیونڈ انڈرسٹینڈنگ. سو اسی وجہ سے تو یہ جو ڈیسیژن آیا, اس کے اندر جو 3 ججز کا شفٹ آیا, بیکاز آئی واز ایکسپیکٹنگ 7-8 کا ریشو. سو میرے لیے جیسے محمد علی مظہر صاحب کا اس بینچ کے اندر آنا, that was a news, or I was expecting Justice Yahya Afridi in this 8 majority, but لیکن وہ بھی وہاں پہ ان کی اپنی ایک again technical reasons, اور best known جب وہ ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی اس کے اندر آئے گا. آپ اس ججمنٹ کے یا اس شارٹ آرڈر کے یا فائنل ججمنٹ کے بعد کیا افیکٹ دیکھ رہے ہیں اس ججمنٹ کا ان دا کانسٹیٹیوشنل ڈومین, ان دا پریکٹیکل اسپیکٹ, اینڈ ٹو دا ایسپیکٹ آف پولیٹیکل ریجیم ایز ویل؟ یار دیکھو, لیگلسٹکلی اسپیکنگ تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے سوائے ایک نیریٹو بلڈنگ کے لیے. ٹھیک ہے, فار انسٹنس کہ ایک پارٹی بڑے عرصے سے لگی ہوئی تھی کہ ہم یہ ہمارے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں, ہم یہ رائٹ ریزرو سیٹس اور مائنورٹی سیٹس ڈیزرو کرتے ہیں. پارلیمنٹری کمپوزیشن چینج نہیں ہوئی, لیکن گورنمنٹ کے لیے سیٹ بیک ہے, اور وہ اس سینس میں ہے کہ اگر یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا فارمولا جو ای سی پی نے طے کیا تھا
اس کے مطابق یہ ان کو مل جاتی تو ان کے پاس 2/3 میجورٹی آنے کی. I don't want to go into the detail کہ وہ کوئی پیکج لا رہے تھے, یہ سب ہیر سے ہے, سنی سنائی باتیں. یس, آن ریکارڈ آنریبل لا منسٹر اعظم علی تارڑ صاحب کا, پھر اس کے بعد عرفان قادر صاحب کے کچھ انٹرویوز وغیرہ ہیں, بٹ دے آر ناٹ مٹیریلائزڈ. اور وہ ایک ان کو وہ جو لیجسلیشن وہ کرنا چاہ رہے ہوں گے یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پتہ نہیں کرنا بھی چاہ رہے تھے کہ نہیں چاہ رہے تھے, لیکن اس کے اندر وہ ان کو فرق پڑے گا. پارلیمنٹ کے اندر ان کی ابھی میجورٹی ہے, جو ان کا الائنس بنا اس کے مطابق اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس فیصلے نے ای سی پی کو بہت انڈرمائن کیا ہے. ای سی پی نے جس طریقے سے الیکشن کو کنڈکٹ کیا, دیٹ کیم آن ٹو دا سرفیس, اور جس طریقے سے مینیورنگ اور ٹیمپرنگ ود دا ریکارڈ کر کے انہوں نے سپریم کورٹ کی فل کورٹ کے ساتھ فجنگ آف نمبرز کر کے جو ڈاکومنٹس پریزنٹ کیا, یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں, لائیو ہیئرنگ کے اندر جسٹس عطر معین اللہ کی آبزرویشن تھی کہ جب سلمان اکرم راجہ صاحب آرگیو کر رہے تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ جسٹ امیجن کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ پورے ڈاکومنٹس نہیں دینے لگے تو یہ باقی لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. سو ان کی اتھارٹی جو ہے نا, دیٹ از انڈر کرٹیسزم. بالکل ٹھیک ہے سر. سلمان صاحب کی اس میں بات یاد آ گئی when he said I won't move an inch without getting all the seats of my party and he successfully did this. اور آپ نہیں یار, اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں, فیصل صدیقی صاحب کا بھی بہت بڑا رول ہے, اور اٹارنی جنرل, میں آپ کو ایک آنیسٹلی بات بتاؤں کہ if all the lawyers put in together, I was much not in argumentative logic, but in terms of demeanor of a lawyer, I was very much influenced or impressed by the Attorney General Mansoor Awan صاحب. اس کے بعد کیا کہتے ہیں سکندر صاحب, amazing, very good. پھر اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو سیکنڈ ہاف کے اندر آ کے ریبٹل کے اندر گیم کی ہے نا, دیٹ از لیتھل. اور ایک سٹیج پہ آ کے آئی کوڈ سی فرام سلمان اکرم راجہ صاحب کہ ہی واز ناٹ ایون bothered by the question asked by the honorable chief justice. He had to say what he had to say. وہ بڑی فیمس بھی جا رہی ہے ان کی ریل آج کل, وہ کلپ بہت فیمس جا رہا ہے. That is the interesting. That was کہ وہ انہوں نے اپنے پوائنٹ کو بہت سبمسو نہیں لے کے گئے. He was very adamant کہ میں نے یہ بولنا ہے. اور ایک سٹیج پہ انہوں نے کہا بھی چیف جسٹس کو, I choose not to answer this question. I choose not to answer this question. اور جس پہ یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا تھا کہ that's your right. نہ دیں جواب اس بات کا. سر چونکہ ہمارا اینگل ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں ایز اے ہمبل سرونٹس اینڈ اسٹوڈنٹس آف لا, تو کیا اس پوری ہیئرنگ اور اس ججمنٹ کے بعد, ابھی ہم نے آبزرویشنس بھی دیکھی, ان کے ڈیمینرس کے بارے میں بات کی ہے, ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا وٹ شوڈ وی ٹیک اوے فرام دیز ہیئرنگس, یا کیا چیزیں سیکھنی چاہیے ایز اے لا اسٹوڈنٹ, ایز اے ینگ لائر, کیا چیز سمجھنے کی ضرورت ہے ابھی؟ انٹرپریٹیشن آف لا نمبر 1, bringing the case to its logical conclusion. اور تیسرا, how to handle the court from all the lawyers. I'm not talking about a certain background. کہ جس طرح اٹارنی جنرل نے ہینڈل کیا, جس طرح سکندر صاحب نے ہینڈل کیا, جس طرح فیصل صدیقی صاحب نے کیا, جس طرح کیا کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا, یعنی ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے آپ کو ایکچولی کورٹ میں جانا پڑتا تھا. تو قاضی صاحب کے تمام تر احسانات کے باوجود, الیکشن کے احسان کے بعد, اس کے باوجود یہ جو لائیو فیڈ, لائیو اسٹریمنگ ہے, وی لرنڈ اے لاٹ. کیونکہ اٹس ویری ایزی ٹو سے اس کمرے میں اے سی کے سامنے بیٹھ کے, ٹی وی 2 کیمروں کے سامنے بیٹھ کے کہنا کہ اس طرح کر لیتے یا اس طرح کر لیتے. ہیونگ آل دا لائک ایپیکس کورٹ کے فل بینچ بیٹھا ہو اور آپ اس کو ڈیل کر رہے ہو, اور پھر فائری کوشچن فرام ون اینڈ ٹو اندر, اور آپ کو جو پریزائڈنگ آفیسر ہے جو پوری کورٹ کو لے کے چل رہا ہے وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب بعد میں دینا ہے, اینڈ the judges, the rest of the judges are expecting کہ میرا جواب ابھی دیں. تو being a lawyer آپ کافی نو thy judge. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جسٹ امیجن کہ آپ کے دماغ کے اندر کتنی سپیڈ کے ساتھ وہ آرگیومنٹس چل رہے ہوں گے, ان کا جواب چل رہا ہوگا. سو اٹ واز دی epic thing to learn when it comes to litigation. Easier said than done, and we really appreciate all the lawyers there. سب نے اپنے اپنے موقف کو رکھا ہے, and at the end the court is the supreme court, and we should respect the judgment. We'll wait کہ full judgment آئے, and then we'll make a part 2 on that. So thank you so much sir. Thank you to our audience. Stay tuned for the next part.